آپ کو اس کی طرف لے چلوں اور میں بتاؤں کہ آج اس چیز کی بھی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. ایمان تازہ کریے آپ اپنا. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر. روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت کو آپ دیکھ رہے ہیں، روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، روئے زمین پر جتنی بھی آبادی آپ دیکھ رہے ہیں، لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت نقصان کے اندر ہے. سر تا پا، سر سے لے کر پیر تک نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے. اللہ نے ساری دنیا کے نقصان، ساری دنیا کے لوگوں کو نقصان میں بتایا ہے، تو اس کے لیے قسم کیا کھائی؟ زمانے کی قسم. زمانے کی قسم. زمانے کی قسم اس لیے کھائی کیونکہ زمانہ گزرتا جاتا ہے اور انسان ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، ایک مہینہ، دو مہینہ، ایک سال، دو سال، جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی زندگی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. جرجیت صاحب 2 سال کے بعد آپ کے علاقے میں قدم رکھ رہے ہیں، مطلب بہار میں، مثال دے رہا ہوں میں. پچھلا سال تو جیل کا شکار ہو گیا، اکتوبر نومبر نہیں آ سکا. اس سال میں آپ کے سامنے موجود ہوں تقریباً 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد. 1.5 سال 2 سال پہلے آپ نے مجھے سنا تھا، آج 2 سال کے بعد اس بستی میں دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کی زندگی جرجیت صاحب بھی اپنی کم کر چکے ہیں اور 2 سال کی زندگی آپ بھی اپنی کم کر چکے ہیں. یہ زمانہ گزر چکا ہے، اب یہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا. توحید صاحب کے گھر میں 2 سال پہلے گیا تھا، آج توحید صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جرجیت صاحب بھی اپنی زندگی کے 2 سال کم کر چکے ہیں اور توحید صاحب بھی اپنی زندگی کے 2 سال کم کر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جرجیت صاحب 2 سال اپنی قبر کے قریب ہو گئے ہیں، توحید صاحب بھی 2 سال اپنی قبر کے قریب ہو گئے ہیں. ہم اور آپ قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے قریب ہو رہے ہیں، اپنی جنت کے یا جہنم کے. 2 ہی چیزیں ہیں، تیسری چیز نہیں ہے. یا تو ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم میں جائے. اگر جہنم میں گیا تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا خسارہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری انسانیت نقصان میں، جیسے جیسے وہ زندگی گزارتا جا رہا ہے گناہ بھی کرتا جا رہا ہے. اس لیے ساری کی ساری دنیا کی انسانیت نقصان میں ہے، کیونکہ عمر گزارتا جا رہا ہے، گناہ کرتا جا رہا ہے اور اپنی جہنم کے قریب بھی ہوتا جا رہا ہے، اپنی جہنم کے قریب بھی ہوتا جا رہا ہے. اب ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ ہم اور آپ قبر کی کتنے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اور آپ اپنی جنت کے یا جہنم کے کتنے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے، یہ لوگ قیامت کے دن نقصان میں نہیں ہوں گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی وصیت کرتے رہے، حق کا علی اعلان ڈنڈے کی چوٹ پر حق بات کہتے گئے اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں اور دشواریاں آئیں ان پر صبر کرتے گئے. 2 چیزیں بتائی ہیں، ایمان اور عمل صالح، دونوں ضروری ہے. ایمان ہوگا تو عمل صالح بھی، عمل صالح ہوگا تو ایمان بھی. ایمان ہے عمل صالح نہیں تو بیکار، عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. جیسے موبائل ہے تو سم، اور سم ہو تو موبائل. اگر موبائل ہے اور آپ کے پاس سم نہیں ہے تو بیکار ہے، آپ کا موبائل کام نہیں کرے گا. جرجیت صاحب نے یہ ایپل کا موبائل خریدا ہے، نہیں ایپل کا، ایک مثال دے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے کا موبائل خریدا ہے. اب کان میں لگا کے کہہ رہے ہیلو ہیلو، اب موبائل والے سے کہہ رہے پکا دے اپنا موبائل. کیسا کیا، اس میں تو آواز ہی نہیں ہے. ارے 1 لاکھ روپے کا موبائل لے رہے ہیں، نہ باپ سے بات ہو رہی ہے، نہ ماں سے بات ہو رہی ہے، نہ دلی نہ بمبئی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. کیا کہے گا، پاگل ہو کیا؟ 1 لاکھ کا موبائل لیو تو کیا ہوا، اس میں سم تو ڈالو، سم تو ڈالو. اچھا 1 لاکھ کا موبائل بھی لوں پھر سم بھی ڈالوں تو فائدہ کیا اس موبائل کو اتنا مہنگا خریدنے کا. اب آپ نے سم لے لی،
اچھا سم سے بات ہوتی ہے. ہاں اب آپ نے سم لے لی, سم میں 50,000 روپے کا بیلنس بھر دیا, 1,00,000 روپیہ بیلنس بھر دیا. اب آپ سم کو کان میں لگا کے کہیے ہیلو ہیلو ہیلو. اے بھائی آواز تو نہیں آ رہی ہے, 1,00,000 روپیہ بھی ہم نے سم میں ڈال دیا. وہ آدمی کیا کہے گا, پاگل ہو کیا, سم میں پیسہ ڈال دینے سے کیا آواز چلی جائے گی؟ اس سم کو موبائل میں تو ڈالو. تو پتہ چلا کہ موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کے لیے موبائل ضروری, ایمان کے لیے عمل صالح ضروری اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری. آپ چاہے کتنی نماز پڑھیے, اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو نماز بیکار. چاہے کتنے روزے رکھیے, اگر روزوں کے اندر اخلاص نہیں ہے تو بیکار. کتنے بھی صدقہ اور زکات کیجیے, اگر ان کے اندر اخلاص نہیں ہے تو بیکار لیکن اگر اخلاص ہے تو کمیاں بھی اللہ رب العالمین برداشت, اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے اگر اخلاص ہے تو. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آیا ہے, ذرا سنیے گا. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آیا ہے, اس واقعے کو سنیے.